أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب. اللهم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. آج انشاءاللہ 29ویں پارے کی دوسری صورت سورۃ القلم ہم لوگ پڑھیں گے. 52 آیات کی 52 آیات کی صورت ہے، مکی ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ نون بھی ہے. یہ دونوں نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے. یہ مکی صورت حروف مقطعات سے یعنی حرف نون سے شروع ہوتی ہے. اس کے بارے میں حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. یہ دو ایسی رائے ہیں جو ذہن کو بہت لگتی ہیں اس حروف مقطعات کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں. ایک یہ کہ یہ حروف عربی ادب کے شاہکاروں کے لیے چیلنج ہے. وہ لوگ جو عربی کے ماہر ہیں ان کے لیے چیلنج ہے. اگر یہ کلام انسانی ہے تو انہی حروف سے قرآنی آیات جیسے کوئی شے بنا کر لے آؤ. ظاہر آج تک کوئی نہیں کر سکا. دوسری یہ کہ عرب میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ آدمی ہے. ان پڑھ آدمی زبان تو بول سکتا ہے لیکن حروف تہجی کا تلفظ نہیں کر سکتا، اس سے وہ واقف نہیں ہوتا. آپ ان پڑھ تھے، اس لیے کلام اللہ ہی کا نازل کرتا ہے. واللہ عالم. بہرحال یہ دو رائے میرے ذہن میں تھی جو پہلے عرض کر چکا ہوں، جو بہت قریب ہے میرے سوچ کے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون، اور قسم ہے قرآن قلم کی اور جو اس سے لکھا جاتا ہے یا جو کچھ اس سے لکھا گیا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ دوسری آیت ہے. آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں، دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے شک آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، بے انتہا. یہ آیت نمبر 3. آیت نمبر 4. وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑے اخلاق پر ہیں، یعنی آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند و عظیم مرتبے پر فائز ہیں. آیت نمبر 5. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. آپ دیکھیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. یہ کون ہے جو دیوانہ ہے، مجنون ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بے شک آپ کا رب وہ تو خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہے جو ہدایت پہ ہے. یہ آیت نمبر 7 تھی. 7 آیات ہم نے اس سورۃ قلم کی میں نے پڑھی. یہ 7 آیات کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مکے والے آپ کو مجنون کہتے تھے. اس کا جواب ہے کہ آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں. اور کون ہے جو مجنون ہے پتہ لگ جائے گا. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہے جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے اور کون ہے جو ہدایت پہ ہے. تفاسیر میں نون اور قلم جو اسے لکھا گیا
اس پر بہت ساری باتیں، بہت ساری رائیں تفاصیل میں ملیں گی. میں ان سب کو ایک طرف رکھا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا. میرا مقصد تو قرآنی پیغام کو پہنچانا ہے. نون سے کہا گیا کہ یہ مچھلی ہے، واللہ عالم. لکھے جانے سے کہا گیا تقدیر ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تھا ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جواب میں آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا خلق، آپ کا خلق، آپ کی کا اخلاق قرآن تھا. سبحان اللہ. آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے ایک روایت ملتی ہے کہ جو خادم تھے آپ کے خاص، جن کا نام انس تھا، بچپن سے آپ کے ساتھ تھے، ان کی ماں نے آپ کی خدمت پہ لگایا تھا کہ 10 سال تک خدمت کی، لیکن کسی دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہیں کیا. کسی کرنے کے کام کو نہ کروں یا نہ کرنے کے کام کو کر گزروں تو ابھی کوئی ڈانٹ مجھے نہیں پلائی. ڈانٹ تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش خلق تھے. سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ جو سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے ہیں، ایمان والے، ایسا ہی کرتے ہیں نا؟ کیا واقعی ہمارا اخلاق بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں، یا اس کے قریب ہے؟ خصوصاً ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں. کیا معشوق کی یہ خصوصیت کسی طرح لینے کی کوشش بھی کی گئی ہے؟ افسوس، یہ سب زبانی دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا بنائے، آپ کے طور طریقے کو آزمائے. مسواک تو ہم کرتے ہیں کہ سنت ہے، ہاں، لیکن اخلاق اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے یا رب العالمین. آیت نمبر 8 سے آیت 16 تک یہ وہ ہدایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دی گئی تھی، اور بڑی غور طلب ہیں کیونکہ جس ماحول میں آپ وہاں پر اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ خصوصاً مکے کے بڑے لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھا، قبول نہیں تھا. اس لیے کہ ان کی تمام اجارہ ختم ہو جاتی اگر اس کو مان لیتے. مکے کے باہر کے تمام قبائل کے بت کعبہ میں ہوتے تھے. وہ کعبہ آتے اور عبادت کرتے اپنے بتوں کی. کہ حج کا موقع جو ان کے لیے ہوتا وہ اس میں اس کا یہ کام کرتے. چونکہ ان کے بت یہاں تھے اس لیے وہ مکے والوں کو کہ قافلوں کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے. ان کے لیے راستہ بالکل ہموار ہوتا، کوئی کہیں بھی کوئی اٹیک کرنے والا، خطرے میں ڈالنے والا نہیں ہوتا. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے بت کو نکال کے یہ پھینک دیں گے. بہرحال بڑی ساری، اور اکانومیکلی ان کے لیے بڑا اہم تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے جس طرح چل رہا ہے ویسے ہی چلے. اور اس میں جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کہ اللہ کو اکیلا الہ مانو، یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے. آیت نمبر 8 سے میں پڑھ رہا ہوں. فلا تطع المکذبین، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ مانے، یعنی جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنی طرف سے نرمی دکھائیں تو یہ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں، یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ یہ دعوت بھی، یہ بات بھی آپ کو کہی گئی کہ آپ ہمارے بتوں کو اسی طرح رہنے دیں جیسے ہم کرتے ہیں، اور آپ کی طرح میں کچھ اور چیزیں آپ کی ہیں ان کو ہم قبول کر لیں گے. اس طرح کی تفاصیل ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. تو آپ ذرا نرمی دکھائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لوگ بھی نرمی دکھائیں گے. آیت نمبر 9 ہے. آیت نمبر 10 سے جو آیات آ رہی ہیں یہ بڑی سخت ہیں آیات. کسی ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اس وقت
اس کی طرف اشارہ ہے. کہا جاتا ہے ولید بن مغیرہ تھا یا اسود بن عبد یغوث تھا یا اخنس بن شریق تھا، واللہ عالم کون تھا. اس سے ہٹ کر کے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگ معاشرے میں رہیں گے. ہاں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان. آیت نمبر 10، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین، اور نہیں پیروی کریں آپ، نہیں بات مانیں ایسے تمام لوگوں کی جو بہت ہی زیادہ قسمیں کھانے والا ہے اور بے عزت ہے، جس کی کوئی عزت نہیں کرتا. عموماً قسمیں کھانے والے، جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی باتوں کو لوگ نہیں مانتے. ہاں. آیت نمبر 11، حماز مشاء بنمیم، بے وقار شخص ہے، کمینہ ہے، عیب گو ہے، چغل خور ہے. ہاں، یہ اس کا رویہ ہے. آیت نمبر 12، مناع للخیر معتد اثیم، ایسے تمام لوگ جو بھلائی کو روکنے والے ہیں اور حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. آیت نمبر 13، عتل بعد ذلک زنیم، بہت زیادہ خود بد اخلاق اور اس کے بعد بدنام بھی ہیں. یعنی کسی کو زنیم ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے باپ کی، اپنی نسل کی کسی کی طرف ظاہر کرے جبکہ وہ اس کی طرف نہیں ہے، وہ اس کی اولاد نہیں ہے. واللہ عالم. بہرحال یہ سب برے خصلتیں ہیں جن کا ذکر یہاں پر ان آیات میں ہو رہا ہے. ان کا نظام مالی و بنین، ان لوگوں کی بات اس لیے نہیں مانے کہ یہ صاحب جو ہے یا ایسے لوگ جو ہیں وہ مال والے ہیں اور اولاد والے ہیں. اس لیے مال اور اولاد والوں کی بڑی عزت تھی اس معاشرے میں، آج بھی ہے. مال کیسے آیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آج تو یہ حالت ہے، حرام سے کماؤ اور معاشرے میں اپنی عزت کرواؤ. آج یہی حال ہمارے تمام لوگوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آیت نمبر 15 اور 16، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سنستمہم علی الخرطوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ناک پر داغ لگائیں گے ہم. ان آیات میں اشارہ تو اس وقت کے منکرین وہی کے سرداروں میں سے چند کے خلائق و کردار کی طرف ہے، لیکن ان کی قرآن میں موجودگی یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایسے لوگ دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں گے اور وہ کفر اسلام کے مابین کوئی نئی راہ نکالنا چاہیں گے. ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. یہ آیات بتا رہی ہیں ہمیں آئندہ کے حالات کو. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے. دو قبریں تھیں جہاں سے آپ گزر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کسی بڑے وجہ کی بڑی بات کی پت نہیں. ایک تو پیشاب کرنے میں چیٹوں کا خیال یا پردے کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بری خصلتوں سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ بھلا شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ. فرمایا وہ کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. اور سن لو سب سے بدتر شخص وہ ہے جو چغل خور ہے، دوستوں میں آپس میں فساد ڈلوانے والا ہے، پاک و صاف لوگوں کو تہمت لگانے والا ہے. کیسی بری خصلتیں ہیں یہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. ہم لوگوں کو جوڑنے والا بنے، نہ کہ لوگوں کو توڑنے والا یا رب العالمین. آمین یا رب. ایک اور روایت میں آپ نے مزید وضاحت کی ہے کہ جنتی لوگ گرے پڑے عاجز و ضعیف ہیں، جو اللہ کے ہاں اس بلند مرتبے پر ہیں کہ اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اسے پوری کر دے. اور جہنمی لوگ سرکش
متکبر خود بین ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں بری خطروں سے. آمین یا رب. آیت نمبر 17 سے لے کر کے 33 تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب کی کو سامنے رکھا ایک مثال کے ذریعے کہ دنیاوی عذاب کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا. در حقیقت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی رزق وہ ہے جو انسان کے لیے خوشی کا باعث ہو، اس کے فائدے کا باعث ہو. اللہ کا عذاب وہ ہے جو انسان کو تکلیف پہنچائے. خصوصاً یہاں ذکر ایک ایسے عذاب کی طرف کیا گیا ہے کہ جو انسان بس ایک مطمئن ہے کہ وہ ابھی حاصل کرنے جا رہا ہے اس خوشی کو، کہ جب کہ یکایک اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی یہ ساری خوشی ختم ہو چکی ہے، ضائع ہو چکی ہے. یہ لباب ہے اس مثال کا جو اللہ نے یہاں ان آیات میں دی ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس وقت کے مشرکین کو سامنے رکھ کے یہ آیات نازل فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ مت سمجھیں کہ اسی وقت تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نے انہیں اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے ایک باغ والے کو آزمائے جب وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم صبح صبح اپنے باغ سے پھل اتار لیں گے یا کھیتی سے اپنی کھیتی کو کاٹ لیں گے. اس کا ذکر نہیں، صرف کہا گیا کہ یسرمنها مصبحین، کہ اپنے پھل سے اپنے باغ سے پھل اتار لیں گے. بہرحال جو جیسا بھی باغ تھا اس کا فصل کاٹنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آزمائے جا رہے ہیں ویسے ہی جیسے کہ ایک باغ والے کو آزمایا ہم نے، جو اس قسم کی بات کر رہے تھے کہ صبح صبح ہم اپنے پھلوں کو اتار لیں گے. ولا یستسلمون. اور اس میں انہوں نے کوئی ایسی یہ بات نہیں رکھی کہ یہ اللہ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اس کی استثنا ان کے ذہن میں کوئی نہیں تھی. وہ اتنا پر یقین تھے کہ یہ کام تو ہو ہی جائے گا. انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اللہ کی ذات کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. آیت نمبر 19 فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون. تو پس آپ کے رب کی طرف سے ایک بلا جو اس باغ میں گھوم گئی، اس باغ کا طواف کر گئی اور وہ سو رہے تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ رات میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز باغ پر آتی ہے، کوئی بگولا آتا ہے یا کچھ اور آتا ہے. رات میں ان کے باغ پر ہی کچھ ہوتا ہے، وہ سو رہے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. اور وہ صبح کے وقت ایسا ہو گیا جیسے کہ اس کا پھل کاٹ لیا گیا ہے، پھل اتار لیا گیا ہے، کھیتی کاٹ لی گئی، یعنی بالکل تباہ و برباد ہو گیا. یہ تو اس باغ کی حالت ہوئی. اب آگے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے باغ سے پھل اتارنے کی بات کی تھی. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. تو یہ ایک دوسرے کو صبح صبح آواز دینے لگے أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. اگر تمہیں پھل اتارنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے چل پڑو، یعنی صبح صبح وہاں پہنچ جاؤ. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. تو وہ چل پڑے، آپس میں باتیں کر رہے تھے آہستہ آہستہ. اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. آج کے دن کوئی مسکین تمہارے باغ میں داخل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ اتنا صبح سویرے ہم اپنا پھل اتار لیں گے، باغ کو جو پھل ہے یا کاشت ہے وہ ہم کاٹ لیں گے. آپس میں یہ باتیں خاموشی سے کر رہے ہیں، چپکے چپکے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. اور صبح صبح ہم اس پر قادر ہوں گے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. تو جب انہوں نے دیکھا اپنے باغ کو تو کہنے لگے کہ ہم لوگ غلط جگہ پر آ گئے، کہیں بھٹک گئے، راستہ بھول گئے.
بل نحن محرومون، پھر انہیں احساس ہوا کہ باغ تو ہماری ہی ہے، ہم تو مارے گئے، ہم تو محروم ہو گئے یہ سارے پھل سے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو زیادہ اچھی سوچ رکھنے والا تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب سب کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک ہم ہی لوگ تھے جو گناہ گار تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آپس میں ملامت کرنے لگے کہ کیوں ہم لوگوں نے یہ سب باتیں نہیں سوچی، اللہ کا کو ہم کیوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اس کے بعد سب کہتے ہیں یا ہماری خرابی، ہم ہی لوگ تھے جو سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدل لنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، بہت ممکن ہے کہ میرا رب ہم سے ہمارے اس باغ سے بہتر اس چیز عطا فرمائے، ہم اسی کی طرف اپنے رب کی طرف توجہ کرنے والے ہیں، آرزو کرنے والے ہیں، امید رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 33 کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی طرح کا ہوتا ہے عذاب دنیا میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے جن کی بات کر رہے ہیں، جن کی طرف اشارہ ہے مکی کے لوگوں کی طرف، اور ان کو سامنے رکھ کے یہ مثال دی گئی، یہ مثال ہم سب کے لیے ہے۔ انسانی زندگی کو اللہ رب العزت نے آزمائش کہا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ کافروں کے لیے اسلام کا پیغام آزمائش بن کر سامنے آیا۔ ان آیات میں ایک باغ کے مالکوں کی آزمائش کی کہانی ہے جو پیداوار میں سے محتاج اور مساکین کو کہیں سے غصب کرنے کا پلان بنا کر چلے تھے۔ انہوں نے ذرا بھی یہ نہیں سوچا کہ جو پلان ہم بنا رہے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان کا باغ عذاب کے نظر ہو گیا۔ ان میں ایک شخص باقیوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا تو رہا تھا، لیکن عملاً انہیں کے ساتھ دینے میں نکل گیا تھا، اس طرح وہ بھی نقصان کا حصہ دار بنا۔ یہ آیات جو ہم لوگوں 17 سے پڑھی 33 تک، اس کا لب و لباب یہی ہے۔ ان آیات کو ایک بار پھر ایک ساتھ بیان کرتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو ویسی آزمائش میں ڈالا جیسے کہ ایک باغ والوں کو جب انہوں نے قسم کھا کر کہا تھا ہم صبح سویرے سارے پھل اتار لائیں گے اور کسی کو کچھ بھی نہ دیں گے۔ اور ذرا بھی نہیں سوچا کہ اصل کام تو اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ لوگ سو رہے تھے، آپ کے رب کی طرف سے ایک بگولا ان کے باغ کا طواف کر گیا اور باغ کٹی ہوئی فصل کے مانند ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ پھل اتار لانا ہے تو سویرے سویرے چلو۔ وہ چپکی چپے ایک دوسرے کو کہتے ہوئے چل پڑے تھے کہ ہم صبح سویرے پھل اتار لینے پر قادر ہیں، آج کوئی مسکین اور محتاج ہمارے پاس باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ انہوں نے جب اپنے باغ کو دیکھا تو بول پڑے کہ ہم کہیں پھٹک گئے ہیں، نہیں ہم تو لٹ گئے ہیں۔ اس میں اچھی سوچ رکھنے والے نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کیوں اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ اب وہ سب کہنے لگا ہے ہمارے رب آپ بے عیب ہیں، ہم یقیناً ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سب سرکشی پہ اتر آئے تھے۔ ممکن ہے کہ بدلے میں ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دیں۔ ہم سب اسی کی طرف رخ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کے لوگ جانتے ہوتے۔ آیات 33 سے لے کر 47 آخرت کی جزا قرآن کے جھٹلانے والوں سے یہ آیات مخاطب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 34 ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم
بے شک متقیوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچانے والے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمتوں سے بھرے ہوئے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ سوال رکھ رہے ہیں آیت نمبر 35 میں، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو ویسا کر دیں گے جیسے کہ مجرم لوگ، نافرمان لوگ؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تم لوگ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کا تعلق گزار ہے، مسلم ہے، اور دوسرا مجرم ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی باتیں پڑھتے ہو؟ یہ آیت نمبر 37۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم چاہو گے، جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم لوگوں سے ہم نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے، ہاں، جو قیامت تک کے لیے ہے، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آیت نمبر 4، ان سے پوچھیں کون ہے اس بات کا جو دعوے دار ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، آیت نمبر 41، کیا ان کی کوئی شریک ہیں تو جو ایسی باتیں انہیں سکھاتے ہیں تو وہ لے کے آئے اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ ان آیات میں جو پڑھا ہم لوگوں نے، اپنے رب کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے تو ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے مانند کر دیں گے؟ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی ہے جو تم پسند کرو گے؟ کیا تم لوگوں نے ہم سے قیامت کے دن کے لیے کہ آنے تک کی قسم لے رکھی ہے کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جس کا تم لوگ فیصلہ کرو گے؟ اے نبی، آپ ان سے پوچھیں کہ کون اس بات کا ضامن ہے۔ یہی ضمانت ان کے الہوں کی طرف سے ہے جنہیں انہوں نے اپنے رب کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو انہیں لے کر آئیں۔ مزید آیت نمبر 42 سے لے کے آیت نمبر 47 تک یہی آخرت کی ہی باتیں ہیں جو آ رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ قد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہو رہی ہوں گی، ذلت طاری ہوگی، چھائی ہوئی ہوگی ان پر، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح ظالم تھے۔ یہ آیت نمبر 43 ہے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو چھوڑ دیں مجھے ان جھٹلانے والوں کو، مجھ پر جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو، ہم انہیں عنقریب آہستہ آہستہ کھینچتے ہوئے میں لے آؤں گا اس کی طرف جس کا جو یہ نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اشارہ ہے جہنم کی طرف۔ وَأُمْلِي لَهُمْ کہ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ان کے لیے ڈھیل ہے اور بے شک میری چال بہت مضبوط ہے۔ ام تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے اجر کا سوال کر رہے ہیں کہ اس کے بوجھ کے تلے یہ دبے ہوئے ہیں؟ کوئی ان سے مال مانگ رہے ہیں، کوئی چیز ان سے طلب کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں کیا ہونے والا ہے آگے؟ یہ فیصلہ یہ کرنے والے ہیں یا اللہ؟ یہ آیت نمبر 47۔ ان آیات کو جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا، پہلی بات جو کہی گئی
کہ جب پنڈلی کھول دی جائے گی. اس سے مراد کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. ایک تصور تو یہ آتا ہے کہ لوگوں کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈی کھولیں گے. وہ اللہ عالم کیا حقیقت ہے, اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں شرمندگی اور مروبیت سے جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی. انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا رہا تھا اور یہ لوگ صحیح اور سالم تھے. دنیا میں ایسا ہی تھا نا. ان باتوں کو جھٹلانے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر چھوڑ دیں. ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ یہ جان بھی نہیں پائیں گے. انہیں ڈھیل دے رہا ہوں, میری تدبیر بڑی زبردست ہے. کیا آپ ان لوگوں سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ اس کے بوجھ کے تلے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں؟ یا کیا ان لوگوں کے پاس غیب کی خبریں ہیں جو انہوں نے لکھ رکھی ہیں؟ یہ آیت نمبر 33 سے 47 تھی. ساری باتیں آخرت کی ہیں جو یہاں کی گئی. آیت 48 سے 50 ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو ان حالات میں وہاں پر آپ تھے. آپ کی کیا کیفیت ہوگی, اندرونی کیفیت کیا ہوگی, اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جاننے والا ہے. لیکن ہم لوگ تصور تو کر سکتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جو آپ کو مستقل جھٹلا رہا ہے, ایک ایسا معاشرہ جو وہی کے آنے سے پہلے آپ کی بڑی عزت کرتا تھا اور وہی کے آنے کے بعد آپ کو پاگل کہہ رہا ہے, آپ کو شاعر کہہ رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے. ہاں, آپ کا مذاق اڑا رہا ہے. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے. یہ ہدایت ہم سب کے لیے, ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں. ہم سب کو اس ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 48 فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. تو صبر کریں اپنے رب کے فیصلے کے آنے تک کے لیے, اور نہ ہو جائیں مچھلی والے کی طرح جب انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غمگین حالت میں تھے. اشارہ ہے یونس علیہ السلام کی طرف, بعد میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. آیت نمبر 49 لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مکظوم. اگر اللہ کی نعمت انہیں ان تک نہیں پہنچ گئی ہوتی, جو رب کی طرف سے ان کے رب کی نعمت, تو وہ اسی طرح بنجر زمین میں پڑے ہوتے برے حالت میں. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. اللہ نے ان کے رب نے انہیں چن لیا اور انہیں سارے لوگوں میں سے بنایا. یہ آیت نمبر 50 ہے. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. در حقیقت صبر کا اجر بہت بڑا ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر مکمل بھروسہ. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. جو لوگ جھٹلانے والے ہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں اللہ کے اذن سے. جو لوگ ماننے والے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں اللہ کے اذن سے. تو اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام, اللہ صبر سے کام لیتا ہے, اپنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پہ جمع ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. کہا جا رہا ہے صبر سے کام لیں. مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائے کہ جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے نڈھال تھے, اگر ان کے رب کی نعمت نے انہیں نہ پا لیا ہوتا تو وہ چٹیل میدان ہی میں پڑے ملامت زدہ ہوتے. ان کے رب نے انہیں منتخب کیا, چن لیا, انہیں سارے لوگوں میں سے بنایا. یونس علیہ السلام کے واقعات ہم لوگ سورہ یونس میں بھی پڑھا, سورۃ الانبیاء میں بھی پڑھا, سورہ صافات میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا. یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں جیسے یونس علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, اپنی قوم کو چھوڑ کر. یہاں آپ رسول منتخب کیے گئے تھے جس کے لیے نکل آئے یہ سوچ کے کہ یہ قوم اب ہدایت میں, اب اللہ کا عذاب ہی ان پر آئے گا, یہ ہدایت قبول کرنے والی نہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے.
اس کے بعد جس طرح یہ کشتی میں سوار ہوئے، جس طرح آپ کو پانی میں کودنا پڑا، ایک مچھلی کا لقمہ بنے، یہ تمام واقعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر مچھلی نے آپ کو لے جا کر کے چٹل زمین پر اگل دیا، آپ زخموں سے بھرپور تھے۔ اشارہ ان آیات میں انہیں کی طرح ہے کہ ناصبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر اللہ کی نعمت اشارہ ہے، اگر اللہ کی ہدایت ان تک نہ ہوتی، اللہ کے رسول نہ ہوتے، تو وہ اسی طرح چٹل میدان پر پڑے ہوتے، زخموں سے بھرپور حالت میں، ملامت زدہ۔ اللہ نے ان کے لیے یقین کا پودا اگایا، ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اور پھر وہ صحت یاب ہوئے اور اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ وہ قوم جس پر عذاب آنے والا تھا، اس سے عذاب اللہ نے اس پر سے عذاب ہٹا لیا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ان آیات میں اللہ رب العزت نے۔ اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی سورہ یونس میں، سورہ الانبیاء میں اور سورہ الصافات میں، یہ سب پہلے نازل ہو چکی تھیں اس صورت کے نزول سے پہلے، ان آیات کے نزول سے پہلے۔ واللہ عالم۔ آیت 51 اور 52، نظر لگنے کے حق ہونے کی یہ آیات قرآنی دلیل کہی جاتی ہے کہ قرآن میں دلیل نظر لگنے کی جو ہے وہ یہی آیات ہیں۔ سنت سے تو نظر کا لگنا ثابت ہے۔ اللہ کی آیات در حقیقت اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، ہدایت ہے، اور ہدایت کو قبول کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تبھی قبول کریں گے جب انہیں سمجھیں گے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ چاہو تو قبول کرو، چاہو تو نہ کرو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہر صورت میں ہدایات کو قبول کرنے پر ہے۔ ان سب کی قبولیت کے باوجود انسان سے جانے اور انجانے میں خلاف ورزی ہوتی ہے۔ انسان غلطی کا ارتکاب کرنا انسان کے سرشت میں یہ چیز ہے، اور اسی کی تعافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ سچی توبہ وہی ہے جو غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت کے ساتھ دل کی گہرائی سے کی جائے۔ ایسا کرتے رہنے والے اللہ کی نگاہ میں ایسے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی غلطی ہی نہ کی ہو۔ ہم سب کو اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں یہ دو آیات، آیت نمبر 51 اور 52، اور یہاں پر یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 51 اور 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یقیناً ان منکروں کی چاہت ہے کہ اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، یعنی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر کھو جاتی، یعنی نظر حقیقت ہے، نظر لگتی ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی صورتیں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا۔ یہاں پر صورت مکمل ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔